اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 50 میں زکوٰۃ امام یا نائب امام کے سپرد کرنے کا حکم زیر بحث آنے والا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ امام یا نائب امام کے سپرد کرنے کا حکم ہے۔ فقہی نظریات اور آرائے امامیہ کا تذکرہ ہوگا۔ مسائل اور فروعات متعلقہ بھی بیان ہوں گے۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک امام معصوم کے زمانے کا تعلق ہے تو اگر خود امام معصوم یا اس کا وکیل اور مأمور زکوٰۃ لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرے تو پھر واجب ہے کہ لوگ اپنی زکوٰتیں ائمہ معصومین کو پہنچائیں تاکہ وہ خود مستحقین زکوٰۃ کو تقسیم کریں۔ اس صورت میں اگر مالک زکوٰۃ کیا کرتا ہے، خود مستحقین میں تقسیم کرتا ہے، تو چونکہ اس نے امام کی اطاعت جو واجب ہے اس کی مخالفت کی ہے تو اس زکوٰۃ کے کافی ہونے میں اور مجزی ہونے میں اشکال ہوگا۔ قرآن کریم میں جو آیات ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59، کونوا مع الصادقین، اور بلکہ یہی جو آیت ہے سورہ نساء 59 اس کے ضمن میں بہت ہی جامع طریقے سے تفسیر کبیر میں پایا جاتا ہے کہ یہ عصمت پہ دلالت کرتی ہے۔ کم از کم جس کی اطاعت مطلقہ واجب ہو اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ تو جب معصوم کا حکم آ جائے اور وہ اپنا نمائندہ بھیجے تو پھر انسان خود اس کو تقسیم نہ کرے۔ بعض فقہائے شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ غیبت امام کے دور میں اگر مجتہد جامع الشرائط اور فقیہ زکوٰۃ کو طلب کرتا ہے تو پھر اس کے بھی سپرد کرنا واجب ہے، چاہے وہ خود پیغام بھیجے یا اس کا وکیل یہ پیغام لائے، چونکہ وہ امام کا نائب ہے۔ جس طرح عامل زکوٰۃ جو امام معصوم بھیجتے تھے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، اس کے بتانے پر زکوٰۃ اس کے سپرد واجب ہوتی تھی، اسی طرح نائب امام جو کہ فقیہ ہے اس کی نیابت تو قوی تر ہے اس عامل کی نسبت، چونکہ فقیہ نے امام کی نیابت میں بہت سے مناسب جو خود امام نے کام کرنے ہوتے تھے ان کو بھی انجام دینا ہے، جبکہ عامل صرف زکوٰۃ کی جمع آوری میں وہ نائب تھا اور وکیل تھا۔ اس لیے نائب امام جو کہ ولی فقیہ ہوتا ہے اس کی نیابت عامل زکوٰۃ کی نسبت قوی تر ہے، تو جب عامل کی اطاعت واجب تھی تو بطریق اولا ولی فقیہ کی اطاعت کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ یہ وہ استدلال ہے جو شہید ثانی نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے اس مطلب کو تحقیق کیا جائے تو یہ بہت دور تک باتیں پہنچتی ہیں، اور اب تو مستقل کتابیں بھی آ چکی ہیں اس موضوع پر اور اردو زبان میں بھی کافی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اگر ایک مسئلے کا صحیح تصور نہ کیا جائے تو پھر اس میں نتیجہ وہ مثبت نہیں ہو سکتا۔ پہلے علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے اس دور میں اپنے دور میں 2-4 جلدوں میں کتاب تھی ولایت فقیہ، اس کا ترجمہ کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس پر قلم اٹھایا اور وہ چیزیں ترجمہ بھی موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب امام یا نائب امام کے سپرد کرنا واجب ہوتا ہے، جب وہ طلب کرتے ہیں تو جو ان کے نائبین ہیں جو ولی فقیہ ہیں ان کے حکم پر اطاعت کرنا کس حد تک واجب ہے۔ علامہ شیخ انصاری نے کتاب البیع میں اس کی مفصل بحث کی ہے، اور
جتنے بھی شارحین مقاصب ہیں، بڑے بڑے علماء، مجتہدین، فقہا، انہوں نے بھی اس کی بحث وہاں پر کی ہوئی ہے، بلکہ وہاں مقدمے میں ولایت تکوینی کے بارے میں بھی بحث ہے کہ یہ جو ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں ہے، یہ کس قسم کی ولایت ہے، اور اس پر بھی مستقل تحقیقات اور کتابیں بھی آ چکی ہیں، ہم فقط اشارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں مسائل کو بھی واضح کیا جائے گا۔ فرمایا وَيَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ لِوُجُوبِ طَاعَتِهِ مُطْلَقًا، اور واجب ہے زکوٰۃ ادا کرنا امام کی خدمت میں مع الطلب بنفسه، جب امام خود زکوٰۃ کو کیا ہے جمع کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ان کے پاس پہنچائی جائے، چاہے وہ خود طلب کریں یا اپنے ساعی اور عامل زکوٰۃ کے ذریعے وہ جمع کریں۔ لِوُجُوبِ طاعتہ مطلقہ، چونکہ امام معصوم کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے تو پھر اس کی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اس نے جو حکم دیا ہے یہ کیسا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت کیسی موجود ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ تو جب ان کو کئی آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارا گیا اور وہ کیا ہے کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے جو کہ خلیل تھے، نبی تھے، پیشوا تھے، مرسل تھے، رسول تھے، سید الرسل تھے، سب کچھ تھے، تو انہوں نے کہا مجھے یہ رتبہ ایسا پسند ہے کہ میری آل میں بھی چلنا چاہیے۔ تو فرمایا ضرور چلے گا، لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے تیری آل اولاد میں سے، ان کو یہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس سے بھی تفسیر کبیر وغیرہ میں جو استفادہ کیا گیا ہے، عصمت سمجھ میں آتی ہے، اساسی شرط ہے کہ معصوم ہونا چاہیے امام کو۔ تو جب وہ معصوم ہو جائے گا، آیت تطہیر کو دیکھ لیں، امام اول اور پائنتن پاک کی عصمت کی گواہی ہے، اور باقی جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں اہل بیت کے بارے میں، شواہد التنزیل حاکم حسقانی کی جو کتاب ہے اس میں تمام آیات کا شان نزول اس نے جمع کیا ہے، اور سبیل سکینہ کراچی سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ قیل وکذا یجب دفعها الى الفقیہ الشرعی فی حال الغیبہ لو طلبها بنفسه او وکیلہ، اور علماء و فقہاء شیعہ میں سے بعض کا یہ نظریہ موجود تھا قدیم ایام میں کہ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرنا فقیہ جامع الشرائط کو حال غیبت میں، جس زمانے میں امام معصوم غیب ہیں تو فقیہ جامع الشرائط کو زکوٰۃ اور وجوہات شرعیہ پہنچانی چاہیے۔ لو طالبہا بنفسہ او وکیلہ، اگر وہ خود اس کو طلب کرتے ہیں یا اس کا وکیل اس کو طلب کرتے ہیں۔ جو دلیل دی ہے اس میں بہت وسعت ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ كَالسَّاعِي، فقیہ جامع الشرائط ولی فقیہ کو زکوٰۃ اور وجوہات شرعیہ کیوں دینا واجب ہیں؟ چونکہ وہ امام کا نائب ہے، کالسائی، جیسے امام کے دور میں زکوٰۃ جمع کرنے والا پیغام پہنچاتا تھا کہ امام نے زکوٰۃ مانگی ہے، تو پھر اس کے واجب ہوتا تھا اس کو دے دیں۔ تو جو نائب امام ہے اور امام کے تمام امور جو غیبت کے دور میں ہیں ان کو وہ چلا رہے ہیں، ولی فقیہ، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ بلکہ شہید ثانی فرماتے ہیں بل اقوا، بلکہ یہ نائب امام جو فقیہ ہوتا ہے یہ سائی اور عامل زکوٰۃ سے کہیں قوی تر ہے۔ سائی اور عامل زکوٰۃ تو فقط
زکوٰۃ جمع کرنی ہے اور لانی ہے، لیکن نائب امام نے تمام امور جو معاشرتی ہیں دور غیبت میں ان کو نگرانی کرنی ہے۔ وَلَوْ خَالَفَ الْمَالِكَ لو خالف المالک وَفَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ۔ جب امام کے دور میں امام کو دینا واجب ہے اگر وہ طلب کریں، اور غیبت کے دور میں ولی فقیہ کو دینا واجب ہے اگر وہ طلب کریں، تو اگر مالک زکوٰۃ مخالفت کرتا ہے، اس کی تربیت اس طرح ہوئی ہے، اس کے جو ہے اس طرح ذہن میں کہا گیا ہے کہ یہ ساری زکوٰتیں خود کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی شبہات ہوتے ہیں اس طرح، وَفَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ اور خود زکوٰۃ کو تقسیم کرے مستحقین میں، لم یجوز، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا، لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ، چونکہ اس سے نئی کی گئی ہے، اور عبادت میں اگر نئی آ جائے تو وہ مفسد ہوتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور کہتا تھا میں ہزاروں سجدے کروں گا، تو اس کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ ہر چیز کا ایک نظام ہے، قانون ہے۔ عبادت بے شک آپ 1000 رکعت بھی پڑھیں، اگر ممنوع شکل میں پڑھیں، بغیر طہارت کے پڑھیں تو ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بھی جو ہے اس کی شرائط شریعت میں بیان کی گئی ہیں، ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو باطل ہوگی۔ تو اگر طلب کی صورت میں امام یا نائب امام کے سپرد کرنا واجب ہو، تو پھر اگر انسان وہ نہ کرے اور کہے کہ میں خود بڑا ہو گیا ہوں، میں مستحقین کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور وہ عبادت کے لیے نہیں، اور منع مفسد ہوتا ہے، مبطل ہوتا ہے۔ وَلِلْمَالِكِ اسْتِعَادَةُ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا، اور مالک صاحب کو بعد میں شعور آیا کہ جناب میں نے تو خود نہیں دینی تھی، بلکہ چینل کے تھرو جانا تھا، امام کے نمائندے کو دینی تھی، تو اگر جناب علی عین مال موجود ہو جس مستحق کو دی تھی تو وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے، مع بقائہا، جب تک عین مال باقی ہو، اور علم القابض، علم القابض یا عالم القابض، دونوں جو ہے نا تعبیریں اپنی جگہ ان کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور عالم القابض اگر پڑھیں تو معنی ہوگا کہ یا پھر صورت حال کو مستحق جانتا ہو، مستحق کو پتہ ہے کہ جناب مالک صاحب جوش کھا کے ڈائریکٹ مجھے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ امام نے جب یا نائب امام نے طلب کی ہے تو پھر اس چینل سے اس کو لینا چاہیے۔ تو اگر اس کو صورت حال کا پتہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں لینی تھی، اگر اس نے لی ہے اور اس کو صورت حال کا پتہ تھا تو یہ اس کا ضامن ہوگا اور مالک کو واپس پلٹائے گا۔ وَدَفْعُهَا إِلَيْهِمْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِهَا بِنَفْسِهِ، پہلے تو تھا کہ جب امام یا نائب امام زکوٰۃ کو طلب کرتے ہیں تو ان تک پہنچانا واجب ہے، اب ہے کہ وہ طلب نہیں کرتے، لیکن خود سے جا کر امام کے سپرد کرنا زکوٰۃ اور اپنے واجبات مالی کو اور اس کے نائب کے سپرد کرنا افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ من تفریقها بنفسه، خود اس کو تقسیم کرنے سے، لأنهم ابصر بمواقعها واخبر بمواضعها، چونکہ ائمہ معصومین ہوں یا ان کے نائبین ہوں، وہ زکوٰۃ کے مواقع اور موارد اور مصارف کو بہتر جانتے ہیں۔ اخبر بمواضعها، وہ اس کے محل کو جہاں پہ اس کو خرچ کرنا وہ بہتر جانتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ وقیل والقائل والمفید والتقی، اور ایک نظریہ فقہی جو اس باب میں موجود ہے اور اس کے قائل ہیں شیخ مفید۔ شیخ مفید جو تمام عالم اسلام میں اپنے دور میں وہ کرسی کلام پہ فائز تھے۔ والتقی، اور تقی صلاح الدین حلبی، یہ جو تھے جناب علی، ان کا نظریہ یاجب دفعها ابتداء الی الامام اور نائب ہی، اگر نہ بھی مانگے امام اور نائب امام تو بھی اس کے سپرد کرنا زکوٰۃ اور مال اموال شرعی کو واجب ہے اس کے سپرد کرنا۔ ومع الغیبت الی الفقیہ المامون، اور غیبت کے دور میں فقیہ جامع الشرائط کے سپرد کرنا زکوٰۃ اور تمام جو اموال
واجبہ ہوتے ہیں، یہ واجب ہے۔ دیکھیں یہ قدیم ایام سے یہ نظریات تشیع میں موجود ہیں۔ وَأَلْحَقَ التَّقِيَّ الْخُمْسَ مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اور تقی صلاح الدین حلبی نے ملحق کیا ہے خمس کو بھی کہ واجب ہے کہ امام کے دور میں ان کے سپرد کریں اور غیبت کے دور میں فقیہ جامع الشرائط کے سپرد کریں۔ محتجین انہوں نے دلیل دی ہے قرآن کی آیت سے، بقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خذ من اموالہم صدقہ، کہ لوگوں کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ نبی اور ان کے نائب کو لینی چاہیے۔ والایجاب علیہ یستلزم الایجاب علیہم، جب نبی اور امام کو کہا جائے کہ آپ پر واجب ہے کہ ان سے صدقہ اور جو زکوٰۃ اور اموال واجب ہے ان کو لیں اور لوگوں میں تقسیم کریں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ لوگوں پر بھی واجب ہے کہ ان کے سپرد کریں۔ والنائب کالمنوب، جب نبی پاک کے لیے حکم ہے کہ وہ صدقہ اور اموال واجبہ کو لیں، تو جو ان کے نائبین ہیں ان کا حکم اسی ذات کی طرح ہے جس کے وہ نائب بن رہے ہیں، چونکہ نبی پاک کے کاموں کو انہوں نے آگے چلانا ہے۔ والاشہر الاستحباب، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ طلب نہ کریں تو پھر ایک نظریہ تو یہ تھا کہ افضل ہے ان کو دینا چاہیے، اور شیخ مفید اور تقی کا نظریہ تھا کہ واجب ہے ان کے سپرد کرنی چاہیے، لیکن مشہور تر نظریہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ ان کے سپرد کی جائے۔ تو بہرحال یہ عبارت کا ہے ترجمہ وغیرہ اور وضاحت، اب اس کے متعلق مختصر سی دلیلیں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ ولی فقیہ یا جامع الشرائط مجتہد جو ہوتا ہے یہ نائب امام ہوتا ہے، بلکہ نائب امام سائی اور عامل زکوٰۃ سے بھی قوی ہوتا ہے، چونکہ فقیہ کی جو سلطنت ہے وہ سائی کی سلطنت سے اقوی ہے۔ صاحب جواہر نے علامہ اصفہانی سے نقل کیا ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ملا، اس میں ہے کہ ادلہ ولایت فقیہ اس مقام کے بارے میں موجود ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، وہ فتویٰ اور لوگوں کے جناب علی مخاصمات کو حل کرنا۔ اچھا، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اور محکمہ عدالت میں مسائل پیش ہوتے ہیں، ان میں فتویٰ اور مشورہ دینا ہوتا ہے؟ نہیں جناب علی، قانون ہے قضاوت میں، اسی شرح المدوم میں آئے گا کہ جب ایک عادل قاضی اور ولی فقیہ کیا کرتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو ماننا واجب ہے، اگر نہیں مانیں گے تو حرام ہے، چونکہ فیصلہ کوئی مشورہ تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، بلکہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے حق کے میزان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی پیروی کرنا واجب ہے۔ بہرحال یہاں تک تعلق ہے کہ اگر امام اور نائب امام نے زکوٰۃ طلب کی، خود دے گا تو پھر وہ کافی نہیں ہوگی۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ جلیل القدر فقیہ مجتہد اصولی مفسر سب کچھ ہیں، اپنی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ نہیں عبادت سے کیا ہوتی ہے، مفسد ہوتی ہے۔ جب کسی عبادت سے منع کیا گیا ہے پھر اس کے جتنے بھی محنت کر لیں وہ ضائع جاتی ہے، جب شرائط نہ ہوں، طریقہ کار غلط ہو۔ علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں جواز کا نظریہ اختیار کیا، چونکہ مال مستحق تک پہنچ گیا ہے تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اگرچہ امام یا نائب امام کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے گناہگار بھی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ شیخ مفید اور حلبی کا جو نظریہ تھا کہ ابتداءً، یعنی اگر وہ امام یا نائب امام طلب نہ بھی کریں تو ان کے سپرد کرنا واجب ہوتا ہے، تو ان کی دلیل بھی آیت تھی سورہ توبہ آیت نمبر 103، تو اس میں بھی بحث ہو سکتی ہے کہ جب طلب کریں تو واجب ہوتا ہے دینا، اور ابتداء میں ان کو دینا اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو مشہور استحباب کے قید ہیں، چونکہ ادلہ میں اطلاق پایا جاتا ہے، خصوصاً جو روایات امر کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے اور زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں
جو ہے منتقل کرنے کے بارے میں بھی بحث موجود ہے، اور سیرت قطعیہ بھی اسی پر ہے کہ مالک بھی کیا کر سکتا ہے، خود تقسیم کر سکتا ہے جب امام یا نائب امام کی طرف سے وہ طلب نہ کی گئی ہو۔